اچھا نذیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی بیک ڈور، کوئی مذاکرات کوئی طالبان کے ساتھ یا کسی حوالے سے ایک سفارتی کوئی رابطہ اس وقت ہو رہا ہے طالبان کے ساتھ پاکستان کا؟ دیکھیں افغانستان کے ساتھ آپ کو ڈوئل ڈوئل یا دو طرفہ بات کرنی ہوگی. ایک طرف ہے ہمیں ان سے جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو جگہ دی ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی ہم پہ حملے کر رہی ہے اور ہم 1 لاکھ لوگ مروا چکے ہیں اس کی وجہ سے. ایک چیز. نمبر 2 یہ بھی نہ ہم اگنور کریں کہ افغانستان ہندوستان کو وہاں جگہ دے. میں یہ بہت سنتا ہوں میڈیا کے اوپر بھی ویسے بھی کہ جی افغانستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، وہ جس کے ساتھ مرضی تعلقات رکھے، بے شک رکھے، لیکن یہ بھی پتا ہو کہ ہمارے دشمن کو وہ جگہ نہ دے. یہ بھی اہم چیز ہے. یہ اس لیے ہندوستان کا افغانستان میں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ایک چیز. نمبر 2 یہ جو ڈپلومیسی کی بات ہے یہ کبھی بھی راستہ بند نہیں کیا جاتا بائی دا وے، اور اگر ڈائریکٹ نہ ہو تو انڈائریکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بائی لیٹرل نہیں ہے، آپ سعودی عرب ساتھ مل جائیں گے، کوئی اور ہو جائے گا، الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز. جی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمیشہ ڈپلومیٹس آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور جو سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ ایک نیوٹرل امپائر ہوتا ہے، اس کے گڈ آفیسز ہمیشہ اویلیبل ہوں گے. تو لہٰذا آپ سیکرٹری جنرل یو این کو لوپ میں رکھیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر. صحیح. ملکوں کے ذاتی خواہشات ہو سکتی ہیں، لائک ڈس لائک ہوتے ہیں، لیکن یو این آپ کو اویلیبل ہے، وہاں سے آپ رابطہ رکھیں اور میرے خیال میں ہوں گے بھی وہاں سے. صحیح. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب آپ کا، آپ کی قیمتی آراء سے ناظرین مستفید ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا گور بٹ صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بٹ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ. سر لاہور میں تو آج ٹھنڈ پڑ گئی ہے لیکن سیاسی اعتبار سے بڑی گرمی چل رہی ہے. اچھا یہ وہ گرمی کتنے چل رہی بھائی؟ اچھا سر یہ دیکھیں کہ جو تصادم سیاسی طور پر یا کیا لیں بیانات کا طوفان آ گیا سی ایم کے پی جب وزٹ انہوں نے کیا لاہور میں، اس کے بعد سے ایک سلسلہ چل پڑا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کہاں تک سلسلہ چلا جائے گا، یہ رکے گا یا چلتا رہے گا؟ دیکھیے سیاست کے اندر اس طرح کی بیان بازی چلتی رہتی ہے، اور اگر اس طرح کی سیاست میں بیان بازی نہ ہو تو آپ کا پروگرام بھی نہیں چلے گا. یہ اچھی بات ہے، چلتے رہنے چاہیے. صحیح. اچھا ویسے اوورال کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی اہداف تھے سی ایم کے پی کے جو دورہ پنجاب یا لاہور کہہ لیں آپ اس کو، اس میں کوئی ان کو بینیفٹ ہوا ہے سیاسی اعتبار سے؟ نہیں ان کو بینیفٹ تو ہوا ہے، وہ زیر بحث تو آئے ہیں نا. لیکن جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، جو طریقے انصاف کا چاہنے والا ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو سی ایم کے پی جو اپنا مشن لے کے نکلے تھے اس میں بہت کامیاب رہے ہیں، اور پنجاب حکومت کی کچھ یوں سمجھ لیں غیر ضروری اقدامات بھی ایسے ان کو کافی زیادہ کامیابی ملی. یہ غیر ضروری یہ لائٹیں بند کرنا یا بازار بند کرنا، یہ ان کو تو نہیں آپ کہہ رہے؟ یہ میں نے جتنی بات کہہ دی کافی لوگی سمجھدار میں مستاری کرنا میرے سے نا بہت لوگوں کو سمجھا دے رہا. اچھا سر ویسے دیکھیں ایک جنرل کویسچن ہے کہ جیسے آپ پنجاب میں بھی کافی آپ کا مطالعہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی، تو کیا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایسی سیاسی تحریک چلائے جائے؟ صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے یا قانونی طور پر وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں قانونی طور پر تو اسے کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ تو وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں. مطلب سیاسی تحریک چلا سکتا ہے اس طرح سے؟ سوری سیاسی تحریک چلا سکتا ہے اس طرح سے؟ ہاں چلا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، قانونی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. انتظامیہ امور پہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اتنا جو ہے وہ وقت مل جاتا ہے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کہ اس طرح سے وہ دورے پلان کرے؟ اگر آپ نے کام کرنا ہو، لوگوں کی خدمت کرنی ہو تو پھر پائی سیر کھوکر نو ویل نہیں لگتی. لیکن اگر آپ نے کام نہ کرنا ہو، صرف ہر وقت دوسروں کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرنی ہو تو پھر ظاہر ہے بہت ٹائم ہے.
اور یہ تحریک انصاف کی کنزیکٹو تیسری حکومت ہے. کے پی کے میں فیڈرل میں ایک بار حکومت کر چکے ہیں, ادھر جو پنجاب کے اندر ان کی 2 حکومتیں بن چکی ہیں, کسی ایک میں کام نہیں ہوا, سب میں صرف لوگوں کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. استاد دامن پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وچو وچو کھائی جا تو رلا پائی جا. تو یہ تحریک انصاف کا پولیٹیکل موٹو ہے, اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں. جو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کام ہو, لوگوں کو ریلیف ملے, لوگوں کو سائے آف ریلیف ہو, سڑک بنے, کوئی اسکول بنے, کوئی ہاسپٹل بنے. وہ نواز شریف کا ووٹر جو ہے وہ اس چیز کے لیے ووٹ دیتا ہے. تحریک انصاف کا ووٹر سے اس لیے ووٹ دیتا ہے کہ گرا دو, جلا دو, تباہ کر دو. یہ دونوں کی پالیٹکس میں بڑا واضح فرق ہے. اچھا, کمپیریٹیولی کوئی موازنہ بنتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی اور جو کے پی کے کی کارکردگی کا؟ کوئی تقابلی جائزہ اگر کیا جائے تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں, کوئی تقابلی جائزہ نہیں بنتا. دیکھیے, میں نے آج تک نہیں سنا, میری اب 54 سال عمر ہو گئی ہے, میں نے آج تک نہیں سنا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی پشاور گیا ہو, یا کوئی جو ہے صحت کی سہولت کے لیے پشاور گیا ہو, یا کوئی جو ہے وہ سکون کے لیے سیکیورٹی کی وجہ سے پشاور چلا گیا ہو کہ یہ ایتھے لاہور سیکیورٹی نہیں کی تو پشاور چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو میں نے نہیں سنا آج تک. آپ کے شاید علم میں ہو, میرے علم میں ایسی بات کبھی نہیں آئی. تو کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے. دیکھیے, ایک چیز اور بھی پلیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقی سارے جو شہر ہیں ان کی اپنی اپنی ہسٹری ضرور موجود ہے, لیکن برے صغیر پاک و ہند کے اندر کچھ شہر ایسے ہیں جن کی تاریخی طور پر اپنی ایک اہمیت رہی ہے, جس میں دلی ہے, جس میں لاہور ہے, ملتان تھا, جس میں آپ اگر ادھر بہاولپور کی بات کریں وہ تھا. تو لاہور جو ہے نا سر, لاہور وہ ایک ایسا شہر رہا ہے پچھلے 2000 سال ریٹن ہسٹری میں. لاہور سیاست کا, تجارت کا سینٹر رہا ہے, تو علم و ادب کا سینٹر رہا ہے. یعنی شاعر کتنے اور پاوے جمیا ہوئے, شاعر ایتھے ہی آگے بنتا, لاہور آگے بنتا. ٹھیک ہے, تو لہذا لاہور کا کسی اور شہر کے ساتھ, میں پشاور کی بات نہیں کر رہا, لاہور کا فیصلہ آباد میں بھی کوئی مقابلہ نہیں. ٹھیک, اپنی ایک پہچان ہے, لاہور کا کلچر ہے, بالکل روایت ہے. صحیح. اچھا, 2025 کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو حکومتی دعوے بھی تھے, اہداف بھی تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2025 میں وہ عام آدمی کی زندگی کو کچھ بہتری کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے, عام آدمی کی زندگی جو ہے نا اس کو بہتری ابھی مجھے تو خیر 2026 میں بھی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس برے حالات میں اکانومی گئی تھی اور جس طرح سے وہاں پہ موجودہ حکومت نے, بلکہ اس سے پہلے بھی جو شہباز صاحب بھی وزیر اعظم تھے, انہوں نے جس طرح مشکل کے ساتھ صورتحال کو سنبھالا اور جس طرح سے لے کے چلے ہیں, تو یہ ابھی تک پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں بہت اہمیت اختیار کرے گیا, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہیں. باقی جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ تو دیکھیے اسی طرح سے سکون میں آ سکتا ہے نا کہ بجلی کا بل کم ہو, پٹرول کم ہو, اور مہنگائی جو ہے وہ اس کے بجٹ کے اندر آ جائے, اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں آ جائے. وہ بھی فوری طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور میں سچی بات نہیں سمجھتا کہ اگلے 1-1.5 سال میں ایسا بھی کچھ ہو. ویسے گورنمنٹ تو کلیم کرتی ہے, ادارہ شماریات کی جیسے سٹیٹسٹک ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انفلیشن پچھلے 3 دہائیوں سے بھی کم ہو گئی ہے. اب تو ویسے آبزرویشن کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ دیکھیے, مہنگائی نہیں کم ہوئی, مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی آئی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, مہنگائی کم مطلب آپ کلچا 3 روپے کا وک رہا ہے, مہنگائی گھٹ ہو گئی. معاشی دور 10 روپے کا سی, گھٹ نہیں نہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو انفلیشن جس طریقے سے بڑھ رہی تھی اس کی پرسنٹیج میں کمی آ گئی ہے. یہ بات درست ہے. صحیح. یا اس کو یہ کہہ دیں کہ مستحکم رہی, جیسے ہم اس کو اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ چلیں اگر کم نہیں ہوئی تو بڑی بھی نہیں. اگر مستحکم بھی رہی ہے تو بھی حکومت کی کامیابی ہے نا سر.
صحیح صحیح. اچھا سر, مذاکرات کی کافی بازگشت رہتی ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے, یا خود پی ٹی آئی والے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کبھی بھول چک کے, لیکن گورنمنٹ تو اب واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس آنے والے سال میں کوئی مذاکرات کسی نہ کسی نوعیت کے ہوں گے, یا ان کی کوئی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے. اچھا, کسی سطح پہ بھی نہیں ہونے, بیک ڈور بھی نہیں ہونے, گور صاحب کچھ ہوں دے ہو. میری بات سنیں, یہ نا یہ اینی ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں, یہ میڈیا کھیلتے ہیں سارے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی مذاکرات ہیں, نہ کوئی میز ہے, نہ مذاکرات, کچھ بھی نہیں. عمران خان نے جیل میں رہنا ہے, اس کی سزا جو ہے وہ بھی اور نہیں ہے, اس کو سزائیں, اسے جیل میں ہی رہنا ہے. طریقے انصاف والے 100-150 لیما نہ رہ گئے, انہوں نے ایسے ہی پڑھتے رہنا ہے اور حکومت چلتی رہنی ہے. اتنی سی بات ہے, کوئی مذاکرات نہیں. صحیح, وہ تو خیر ہر منگل کو رولا ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اب جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو رہی اور وہ سارے معاملات ہیں. نہیں, کہیں نہ کہیں جو سیاسی کشیدگی ہے تھوڑی کچھ اس میں کمی کہیں آپ دیکھتے ہیں. کہاں کشیدگی بتائیے, کہاں نہیں. ایک منٹ, یہ جو احتجاج کرتے ہیں اس سے حکومت کو کیا فرق پڑ رہا؟ ہاں ظاہر ہے, وہ تو حکومت تو اپنے طور پر اپنے معاملات چلا رہی ہے, بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ظاہر ہے کشیدگی ہے, یا پھر وہ جیسے آپ نے کہا میڈیا پہ کشیدگی ہے. یہ بھائی آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے. صحیح, ٹھڈ بھرنا ٹی وی کا 24 گھنٹے کرنے ہیں. نہیں, اب تو یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں نا, انہوں نے یوٹیوبر نے دیہڑی لانی نا اپنی, انہیں سے پیسے کمانے ہیں نا. صحیح, ٹھیک ہے نا. پہلے تو صرف چند مالکان کما رہے تھے, ٹھیک ہے, 15-20 سیٹ کما رہے تھے. ہوں ہر دوجا بندہ سیٹ بن گیا, انہیں بھی کمانے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. یہ میڈیا کے اندر یہ جو ہے نا, میڈیا اپنے ہمارے مسائل ہیں آپ کے اور میرے. جی جی, حقیقت میں حکومت کو کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں آ رہا. طریقے انصاف جو مرضی کر بیٹھی ہے, وہ حکومت کی راہ رکاوٹ نہیں پا سکی. ٹھیک ہے, ناکام رہی بر چکے سے. یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب عوام بہت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ ہو. صحیح, اب عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی کل آپ یہ دیکھیے, لبرٹی چوک میں بہت زبردست مریم نواز کی گورنمنٹ نے بہترین کام کیا. نیو ایئر کو پورے پراپر طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا, بے شک سرکاری سطح پہ کیا گیا, اور وہاں پہ 8-10 ہزار سے زیادہ نوجوان بچے بچیاں موجود تھے. جی جی, لاہور پولیس کا بہترین انتظام تھا. فیصل جو ہیں ڈی آئی جی فیصل کامران, وہ خود روڈ کے اوپر ساری رات موجود رہے. ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کام کرتی رہی. کسی جگہ پہ کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اتنا زبردست, جو وہاں پہ 8-10 ہزار بچہ کھڑا تھا, اس میں سے کسی نے نہیں کہا قیدی نمبر 804. ٹھیک ہے, کسی نے عمران خان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے. صحیح, یہ آپ نے زندہ کیا بھائی. اچھا چلیں سر, آخری سوال بٹ صاحب کہ یہ 2026 میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو صحافیوں کے حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں, یہ کیسا سال رہے گا ان کے لیے, یا گورنمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے میڈیا وائز اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پالیسی گورنمنٹ کی بتائیے سر. کوئی صحافیوں کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی آپ نئی جو ہے اقدامات دیکھ رہے ہیں, کوئی ان کی بہتری کے لیے, کوئی ان کے تحفظ کے لیے؟ صحافیوں کے لیے تحفظ کے لیے گورنمنٹ نے پہلے اتنے سارے قوانین بنائے ہوئے ہیں بھائی, جو اس پہ صرف امپلیمنٹ کروائیں. اور سب سے اہم کام جو یہ ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ لوگ الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں, ان کے ویج وارڈ ہونے چاہیے, ان کی سروس اسٹرکچر کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, اس کی طرف آنا چاہیے, وہاں پہ کام ہونا چاہیے. اور سب سے ہے کام تو یہ ہونا چاہیے کہ صحافی ہے کون, اس کو ڈیفائن کریں. ہاں, ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیفائن کریں, اس کی ڈگری کیا ہے, یہ کیسے انٹر ہوگا جرنلزم میں. جیسے وکیل ہوتا ہے وہ لا کرتا ہے, پھر بار کا لائسنس لیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انجینئر ہوتا ہے, اسی طرح ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اگر جرنلزم ایک پروفیشن ہے تو بھائی یہ جڑا دہی لینڈ نکلتا وہ کیمرہ پھڑ کے باہر آئی تھا کہ میں صحافی بن گیا. صحیح بٹ صاحب بہت شکریہ. مہربانی کریں کہ پہلے میرے بھائی اس بات کا کرائٹیریا بنوائیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. جی جی, یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے
کہ کم از کم جو خبر دے رہا ہے اس کے حوالے سے یہ تو ہو کہ صحافی ہے یا نہیں ہے، یا اس کا پھر سورس کیا ہے وہ اگلی بات ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں خبر کوئی بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بولنے پر کسی کے پابندی نہیں۔ یہ یوٹیوب کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ اس نے یہ جو پہلے 15 20 30 لوگوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ بیٹھ کے جو مرضی حکومت کو کہہ دیتے تھے یا بلیک میل کر لیتے تھے یا خود بلیک میل ہو جاتے تھے، جو بھی کہہ لیں، یعنی وہ 15 20 30 لوگوں کے پاس آزادی اظہار تھا، باقی ساری قوم جیڑی سی گونگلوں کی طرح سنتی رہتی سی۔ اب ہوا کیا ہے، اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب ہر بندہ اپنا آزادی اظہار استعمال کر رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور یہ بات جو ہے یہ ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ بے شک بے شک، 20 بندے کنٹرول ہو سکتے سن، صحیح، باجی ان 2 کروڑ نہیں کنٹرول ہوتا۔ صحیح صحیح۔ بہت شکریہ گور بٹ صاحب، آپ کی قیمتی آراء سے ناظرین مستفید ہوئے۔ ناظرین 2026 میں کیا ہونے والا ہے، یہ اس کا آج ہم نے حوال کیا، معاشی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے کیا ہوگا، پارٹیسپینٹس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ دوبارہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔